بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم فوجد على أمة من إمائهم يخبص بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثقالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة. رواه في شرح السنة وفي رواية ابن ماجه نحوه. وعن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخفف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني بكر بن ليس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلد حد الفرية. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى اقتزها، فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرها. رواه البخاري. وعن يزيد بن نعيم بن هزار عن أبيه رضي الله عنه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبيه، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، حتى قالها 4 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل زاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزعه، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوزيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط. رواه رزين. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعنه رضي الله عنه
قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال وهذا أصح من الحديث الأول وهو من أتى بهيمة فاقتلوه، والعمل على هذا عند أهل العلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. رواه ابن ماجه. ورواه النسائي عن أبي هريرة. باب قطع السرقة. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھلا جو قبیلے میں تھا، ایسا شخص جو ناقص الخلقت تھا، اعضاء کو پوری نہیں تھی، بیمار تھا. وہ پایا گیا تھا باندی میں سے کسی باندی پر زنا کرتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو اس کے لیے ایک شاخ جس میں 100 ٹہنیاں اور پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ اس کو وہ ٹہنیاں اس کو مار دو. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہوگا. مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج. تو خزرج قبیلے کے سردار، خزرج قبیلہ بڑا تھا اوس سے. تو ان کے بارے میں تھا کہ کسی کو دیکھا ہے انہوں نے ایک شخص کو قبیلے میں مخدج، ناقص الخلقت، چھوٹے چھوٹے اعضاء تھے، چھوٹے چھوٹے اعضاء والا، ٹھیک، بیمار بھی تھا. تو کسی باندھی کے ساتھ اس نے زنا کیا تو زنا کرتے پکڑا گیا تھا. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پہلے سے ناقص الخلقت ہے اور بیمار بھی ہے، تو اس نے فرمایا کہ ایک بڑی شاخ لے لو، ٹھیک ہے، تو اس میں 100 ٹہنیاں ہوں، بس وہ اس کو مار رہا ہے اس سے نا. تو جو 100 کوڑے ہیں، سزا کے 100 کوڑے ہیں، تو وہ سزا پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے پڑھا ہے کہ سزا دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مار دیا جائے. تو اس وجہ سے آپ سے اس کا اس سزا کو ہے کہ تجویز فرمایا. اگلی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو پاؤ قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. قوم لوط کا کام تو کرتے ہوئے پکڑا جائے تو فاعل جو کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا جا رہا یا جو کروانے والا ہے، دونوں کو کیا کر دو؟ قتل کر. ٹھیک ہے. اب یہ تو امیر حمزہ کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر. مسئلہ کی کیا کہیں سمجھا لڑکے کم کیوں ہیں جی؟
ایک ثواب نہیں ہے، چسکے لے رہے جی. یہ لڑکا کم کیوں ہے جی؟ جمارات ہے. اچھا تو فرمایا کہ دونوں کو کیا کر دو، قتل کر. اب جو لواطت ہے، اچھا اس کی ابتدا کیسے ہو؟ اس کی ابتدا بھی کہتے ہیں شیطان سے ہو. ٹھیک ہے، شیطان ایک شخص کے باغ میں چلا گیا، درخت پہ چڑھ کے نا پھل توڑنے لگا. تو درخت کے مالک نے، جو باغ کا مالک تھا، اس سے کہا ہے تو کون ہے، خوبصورت لگے کی شکل میں نا، جتنا پھل کھانا ہے کھاؤ، توڑنا مت. لیکن وہ توڑتا رہا، نیچے توڑتا رہا اور گراتا رہا. گراؤ مت، اس نے کہا کھاؤ. تو بار بار کہنے سے باز ہے. اس نے کہا جب تک تم میرے ساتھ ایک کام نہیں کرو گے نا تو میں نے باز نہیں جانا. اس نے کہا یہ کام نہیں کوئی کر سکتا ہے، ابھی کیا نہیں تھا کسی نے. اس نے کہا آج کر سکتا ہے. وہ گراتا رہا. اس کے بعد وہ جو مالک تھا اس نے یہ کام اس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ کر دی. کرنے کے بعد اس کو آ گیا چسکا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کام اس نے شروع کر دی. سمجھ آ رہی کہ اس طرح یہ جو کام ہے یہ غلط کام پھیل گیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ عمل بہت عام تھا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، بارہا ہے، یعنی اتنا عام تھا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ بھری مجلسوں میں کرتے تھے، محلوں میں، سب کے سامنے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو خیر اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. اب یہ کام کوئی کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ یہ قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا وہی ہے جو زنا کی سزا ہے. ٹھیک، وہ سزا لاگو ہوگی. جبکہ مالکیہ حنابلہ یہ قول کے مطابق شوافی یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے، قاتل مقتول دونوں کو قتل کیا جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے، تعزیر ہے. جو قاضی مناسب سمجھے، قاضی کے ثوابدید پر ہے، وہ سزا دے دے. صاحبین نے اور ایک قول کے مطابق شوافی نے اس کو قیاس کیا ہے زنا پر. لہٰذا جو زنا کی سزا ہے اور اس کی سزا ہے، وہ کہتا ہے کہ علت مشترکہ کیا ہے کہ زنا میں بھی ایک شہوت والے محل میں پانی ضائع کیا جاتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جبکہ باقی حضرات مالکیہ حنابلہ قول کے مطابق شوافی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس میں کہ قاتل فقتل الفاعل والمفعول به دونوں کو کیا کر دو، قتل کر دو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا تعزیر ہے، کہ وہ متعین سزا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس حدیث میں کیا ہے، فقتل الفاعل والمفعول به کہ دونوں کو قتل کر دو. آگے روایت آ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کہ انہوں نے جلا دیا تھا، جلانے کی سزا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اسی روایت میں ہے کہ انہوں نے دیوار گرائی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو پہاڑ سے گرایا گیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو غرق کیا گیا دریا سمندر وغیرہ میں. تو یہ مختلف سزائیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سزا متعین نہیں ہے، وہ تعزیر ہے. تو جو بھی قاضی جو مناسب سمجھے وہ سزا دے دے. اور حتیٰ کہ اس روایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تعزیر ہے، اس لیے کہ قتل کرنا یہ تو کوئی حد نہیں ہے. یا تو کوڑے ہیں یا رجم ہے، تو قتل تو ہے نہیں. تو اس روایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی سزا حد نہیں ہے، تعزیر. اب بعض حضرات احناف پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی لواطت کے لیے ان کے یہاں کوئی سزا نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا کہ سزا نہیں ہے؟ سزا تو ہے لیکن سزا متعین نہیں ہے، قاضی کے ثوابدید پر ہے. سمجھ آ گئی جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آئے کسی جانور کے ساتھ کے پاس ہے، جانور کے ساتھ ایک کام کرے غلط کام،
تو اس کو شخص کو بھی قتل کرو اور جانور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جانور کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناپسند کیا ہے کہ کھایا جائے اس کا گوشت یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ایک کام کیا گیا ہو۔ اگر کسی نے جانور کے ساتھ یہ کام کیا، یعنی غلط کام کیا، تب اس کی سزا کیا ہے؟ تو اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا بھی ہے کہ اسے قتل کیا جائے اور جانور کو بھی قتل کیا جائے، جبکہ جمہور حضرات ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس نے کام کیا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ قتل جو ہے نا اس کی سزا نہیں ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ تشدید پر، تغلیظ پر، توبیخ پر محمول ہے، ٹھیک ہے، لیکن قتل جو ہے نا اس کی سزا نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اس جانور کو بھی قتل کیا جائے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ جانور کا کیا قصور ہے؟ اب جانور کیا کر سکتا ہے؟ جانور کو کوئی پکڑ لے، یہ کام کر لے تو وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا نا، تو جانور کا کیا قصور ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہیں سنا، لیکن میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے نا اس کے گوشت بھی منتقل ہو جائے، گوشت نقصان دہ ثابت ہو جائے، یا ویسے بھی اگر وہ جانور نظر آئے تو جس نے کام کیا ہوگا اس کو کہیں گے ہاں تیرے دلہن جا رہی ہے، ہاں وہ یاد، یہ لوگوں کو وہ یاد آئے گا، سمجھ آ کہ تو اس لیے کیا ہے، اس کو کیا کر دو، اس کو تو اس جانور کو کیا کر دو، ختم کر دو، سمجھ آ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف، کہ سب سے زیادہ جس چیز پر میں ڈرتا ہوں اپنی قوم کے بارے میں وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بنو بکر بن لیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اقرار کیا کہ اس نے زنا کیا 4 دفعہ، اس کو کوڑے لگائے گئے 100 اور کوڑے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا اس کے بارے میں نا عورت سے، تو اس نے کہا، عورت نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم اے رسول اللہ، تو اس کو حد قذف بھی لگائی گئی۔ اچھا، ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا، عورت کا نام لیا، اس پر 100 کوڑے لگائے گئے، کیا تھا وہ؟ کمارا تھا۔ اس کے بعد عورت سے پوچھا گیا تو عورت نے کہا اس نے جھوٹ بولا، اس نے میرے ساتھ ایک کام کیا نہیں، تو دوبارہ اس کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ پہلے تو زنا کا اعتراف کیا، دوبارہ حد قذف کہ تم نے ایک جو ہے نا پردار عورت پر الزام لگایا، تو مختلف سزائیں جمع ہو سکتی ہے جب جرائم مختلف، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس خاتون کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، اس کی بدنامی ہو جائے، اس لیے اس کا نام دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی امکان ہے کہ وہاں خاتون نے واللہ عالم اس نے کہا واقعی جو ہے نا اس کی طرف سے اگر غلط بیانی کا احتمال ہے، لیکن بہرحال خاتون کو کچھ نہیں کہا گیا، کوئی ثبوت نہیں تھا، اور اس پر جو ہے نا وہ 2 سزائیں جاری کی گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میرا عذر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اس کا ذکر کیا۔ جب ممبر سے اترے تو حکم کیا 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں، ان پر حد جاری کی گئی۔
اچھا جی، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ نور میں، غزوہ مرئیسیہ کے بعد 5 ہجری کا واقعہ ہے، واپس آ رہے تھے تو ایک دفعہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم فرمایا، پھر فجر سے پہلے جو ہے نا کوچ کا حکم فرمایا، تو کوچ کرنے سے پہلے ادھر ادھر لوگ جاتے تھے قضاء حاجت کے، تو قافلہ چل پڑتا ہے، پھر تو نہیں ٹھہر سکتے، نہیں رک سکتے راستے میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں بھی گئی سائڈ پہ جنگل میں قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں پر ایک لمبا واقعہ ہے تو لیٹ ہو گئی، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد وہ جب آئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ تو دیکھا قافلہ موجود نہیں، سب نکل چکے ہیں، اور اس زمانے میں ازواج مطہرات کے لیے، خواتین کے لیے ہودج بنایا جاتا تھا، ایک ایسے گویا کہ ایک خیمہ سا کپڑوں کا کہ اونٹ پر اس میں بیٹھتی تھی تاکہ نظر نہ آئے۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوتی تھی تو صحابہ ہودج اٹھا کر مجھے اس پر بٹھاتے تھے سوار، پھر اسی سے مجھے اتارتے بھی تھے۔ تو چونکہ عمر بھی کم تھی اور آج کل کے خواتین کی طرح ہٹی کٹی نہیں تھی کہ پیزے برگر کھاتی، تو وہ ہودج والوں نے ہودج اٹھایا، پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ اس میں کوئی ہے بھی کہ نہیں، اتنی ہلکی پھلکی ہوئی گئی تھی، رکھ دے، پتہ نہیں چلا کسی۔ خیر وہ پہنچی، قافلہ نکل چکا، خیر لمبا واقعہ۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا مقرر کے پیچھے کہ آپ نے آنا ہے، کوئی چیز وغیرہ گر جائے قافلے سے آپ نے اٹھا لیں۔ تو عائشہ نے کہا کہ میں آگے نکلوں گا ادھر ادھر اٹھا دوں، ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں ادھر ہی آئیں گے، یہ انہوں نے سمجھداری کی، ادھر ہی بیٹھ گئی، تو آنکھ لگ گئی۔ صفوان رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا تو پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج عائشہ کہتی ہے جب میں نے سنا تو فوراً میں اٹھ گئی، آنکھ میں کھل گئی، میں پردہ کیا، اونٹ لے کر آئے، میرے سامنے بٹھا دیا، منہ دوسری طرف کیا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گئی، نکیر انہوں نے پکڑ لی، ہم قافلے میں پہنچ گئے۔ تو دیکھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے تہمت لگایا کہ انہوں نے غلط کام کیا، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ خیر منافقین اس میں حصہ لیتے رہے، لیکن 3 خالص مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے رہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ شاعر، ٹھیک ہے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسری عورت تھی، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، حمنہ بنت جحش، جو زینب بنت جحش رضی اللہ زوج مطہرہ ان کی ہمشیرہ تھی۔ تو خیر اس کے بعد برات نازل ہو گئی، تو پھر 3 بندوں پر، یہ 3 لوگ تھے نا، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا حد قذف، 180 کوڑے ان کو لگائے گئے حد۔ تو اس کے بارے میں یہی ذکر ہے کہ 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں کیا کیا، حکم کیا۔ باقی منافقین کچھ نہیں کہا، منافقین ویسے منافق تھے، ان کو تھوڑا پاک کرنا تھا اس کے ذریعے سے، ویسے ان کے اندر خباثت تھی، ان کو چھوڑ دے گے کہ قیامت والے دن اللہ کے سبب ان کا محاورہ۔ تیسری فصل، نافع سے روایت ہے کہ صفیہ بنت ابی عبید نے ان کو بتایا کہ ایک غلام نے خلافت کے ہمارے بیت المال کے غلاموں میں سے ایک باندی کے ساتھ جو خمس میں آئی تھی منہ کالا کیا، اس پر زبردستی کی، یہاں تک اقتضاها افتضا، فا کے ساتھ بھی قاف کے ساتھ کو اس کا پردہ بقالہ زائل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کوڑے لگائیں اور اس باندی کو کوڑے نہیں لگائے، اس وجہ سے کہ اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، جو پہلے بات گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ کنوارا تھا، اس کو کوڑے لگائے گئے، اور چونکہ دوسری پر باندی پر زبردستی کی گئی تھی، اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ اگلی روایت میں ہے یزید بن معین سے، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یتیم تھے، میرے والد کی پرورش میں تھے، تو وہ قبیلے کے ایک باندی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، تو میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو جو آپ نے کیا، شاید کہ آپ کے لیے استغفار کر دیں۔ اور سوائے اس کے نہیں، وہ ارادہ کر رہے تھے اس کا کہ امید ہے کہ کوئی ان کے لیے مخرج، کوئی راستہ نکل آئے۔ حضرت معاذ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، میں نے زنا کی ہے، مجھ پر قائم کیجئے کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کا حکم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، پھر آئے اور کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، مجھ پر کتاب اللہ کا حکم قائم کیجیے، حتیٰ کہ یہ بات انہوں نے 4 دفعہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بے شک تحقیق تم نے خود یہ بات 4 دفعہ کی، تو کس کے ساتھ انہوں نے کام کیا؟ انہوں نے کہا فلانا کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال زاجعتا، کیا آپ اس کے ساتھ ہم خواب ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ پھر فرمایا باشرتا، کیا آپ نے اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ ملایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی۔ پھر فرمایا حال جامعتا، کیا آپ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حکم کیا، ان کو رجم کیا گیا اور ہر جگہ کی طرف ان کو نکالا گیا۔ جب ان کو رجم کیا گیا، جب انہوں نے پتھروں کو پڑنے کو محسوس کیا تو وہ بے صبر ہو گئے اور جلدی سے وہ نکلے دوڑتے ہوئے۔ عبداللہ بن انیس راستے میں ان کو ملے اور تحقیق ان کے ساتھی ان کو قتل کرنے سے عاجز آ گئے تھے، آج کے یعنی بس وہ آگے نکل گئے تھے، اب ان کے ساتھی ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ تو عبداللہ بن انیس نے نکالی ایک اون کے پاؤں یا پنڈلی کی ہڈی اور اس کے ساتھ ان کو مارا، قتل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عبداللہ بن انیس اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لا ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں؟ شاید کہ وہ توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے۔ پہلے بات گزر چکی ہے، معاذ رضی اللہ عنہ کی بات تقریباً وہی بات ہے، بس اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھی جو ہے نا، ساتھی سے مراد صحابہ جو ان کو رجم کرنے لگے، جب وہ بھاگ گئے نکل گئے نا اسپیڈ سے، ظاہر ہے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت اسپیڈ سے بھاگتا ہے، دوسرا اتنی اسپیڈ سے ایک اسپیڈ آ جاتی ہے نا اس میں تکلیف، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس سے صحابہ جو ہے نا ان کو رجم کرنے سے گویا کہ عاجز آ گئے، بس بہت آگے نکل چکے تھے۔ لیکن عبداللہ بن انیس ملے اور پھر انہوں نے ان کے پاس ایک اون کی ہڈی بڑی ہو گئی نا، پڑی ہوتی، مارا ہوگا سختی سے، ان کو سچ قریب سے مارا سر پہ ادھر ادھر، تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا وہ ہو گئے، قتل کیے گئے۔ تو آپ سے سمجھ فرمایا تم نے چھوڑا کیوں نہیں؟ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اس طرح بندہ رجوع کر سکتا ہے جو اقراری جرم ہوتا ہے اس کا حد میں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی قوم نہیں ہے ایسی جس میں زنا ظاہر ہو جائے مگر ان کو پکڑا جاتا ہے قحط سالی کے ساتھ، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں رشوت ظاہر ہو جائے، غالب ہو جائے مگر ان کو پکڑا جاتا ہے رعب کے ساتھ۔ یعنی جب زنا عام ہو جائے، ظاہر ہونے سے مراد ایک دفعہ نہیں، عام غالب ہو جائے جس قوم میں، تو ان پر اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل فرماتا ہے، قحط آتا ہے ان میں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ زنا اور قحط سالی میں گویا کہ ایک طرح کی مناسبت ہے، وہ مناسبت یہ ہے کہ زنا جو ہے نا وہ نسلوں کی تباہی کا ذریعہ ہے اور قحط فصلوں کی تباہی کا ذریعہ ہے، دونوں میں فساد ہے۔ اس لیے زنا جب عام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قحط سالی نازل کرتے ہیں ایسی قوم پر۔ اور فرمایا جس قوم میں روشا یا ریشا، را پر ضمہ اور کسرہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ روشا اصل میں کہتے ہیں کہ اس رسی کو جس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، تو رشوت جو ہے نا اس کے ذریعے سے بھی گویا کہ مال کھینچا جاتا ہے اپنی طرف، اس لیے رشوت کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو رشوت جب عام ہو جائے تو پھر ایسی قوم پر روب غالب ہوتا ہے، روب، پھر اس قوم میں جرأت ختم ہو جاتی ہے، بہادری شجاعت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر جب رشوت لینی ہے، لوگوں سے پیسے لینے ہیں، توقع ہے، کسی سے مال کی توقع ہے، رشوت کی توقع ہے، نظر اس پر ہے، تو پھر جو انسان کے اندر اصل بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر روب جو ہے نا وہ غالب ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط کا عمل کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جلا دیا تھا،
اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں پر دیوار گرائی تھی۔ اب اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ آج کل تو یہ قوم لوط کا عمل باہر ممالک میں بہت زیادہ عام ہو گئی، ٹھیک ہے، باقاعدہ مرد کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، اور باقاعدہ قانونی تحفظ اس کو حاصل ہے، اس پر کوئی بعض ممالک میں سزا نہیں ہے، بعض ممالک میں قانون پاس ہو چکا ہے۔ جہاں ہمارے پاس مسئلہ آیا تھا کچھ سال پہلے، استفتاء آیا تھا، سوال کہ یہاں پر دو مردوں نے آپس میں نکاح کیا، فیصلہ آباد کا واقعہ، فیصلہ آباد سمجھ آئے، خیر پر یہاں پر تو قانون ہے اور اسلامی ملک ہے، خیر پر وہ شخص باہر جا چکا، بھاگ چکا، اب وہ تو باہر ہی ہوگا کیونکہ اس پرچہ ہو چکا ہے، تو اس پر FIR ہو گئی نا، لیکن یہاں تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے، سمجھ آگے آگے کیا ہو، یہاں تک بات پہنچ چکی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جو مرد یا عورت کے پاس اس کے پیچھے کے راستے سے آئے، یعنی جو مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا، یعنی رحمت کی نگاہ سے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی مخفی تو نہیں، سمجھ آ رہا کہ نہیں۔ تو اور بھی حدیث میں جو ہے نا اس پر جو ہے اس طرح کے وہ آئے ہیں، لیکن مالکیہ سے ایک قول جو ہے نا امام مالک سے اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کے جواز کا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ من اتی بہیمۃ فلا حد، جو جانور کے پاس آئے تو اس پر کوئی حد نہیں، جانور کے ساتھ جو کام کرے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو جمہور حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ آ گئی، اسحاق بن راہویہ کا قول آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، جمہور حضرات اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ جو جانور کے ساتھ ایک کام کرے اسے قتل کرو۔ اچھا جی، اگلی روایت میں اور روایت ابن اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قائم کرو حدود قریب اور بعید سب، اور نہ پکڑے تمہیں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت۔ حدود قائم کرو قریب اور بعید۔ قریب اور بعید کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قریب رشتہ دار پر بھی حد قائم کرو، اور جو دور کا ہے اس پر بھی، یہ نہیں ہے کہ دور کا ہے تو اس پر تو حد قائم کی ہے، جو قریب رشتہ دار ہے اس پر نہ کرو، سمجھ آ رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب قریب اور بعید کا ہے، قریب سے مراد غریب شخص، بعید سے مراد امیر شخص جو لوگوں کی پہنچ سے کیا ہو، دور ہو۔ تو فرمایا یہ نہیں کہ غریب پر تم قائم کرو، لاگو کرو، اور امیر پر نہ کرو، نہیں، امیر اور غریب دونوں پر حد قائم کیا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حدود میں سے کوئی حد قائم کرنا یہ بہتر ہے 40 سال، بلکہ نہیں 40 راتیں بارشوں سے اللہ کے بلاد میں، اللہ کے شہروں میں، یعنی ایک حد قائم کرنا کہ 40 راتیں مسلسل بارش برسنے سے کیا ہے، بہتر ہے، کیونکہ تم جب حد قائم کرو گے تو اس سے جرائم کا، معاصی کا سدباب ہوگا۔ جب جرائم کا سدباب ہوتا ہے تو اوپر سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اوپر سے برکتیں آئیں گی، تو بارشوں سے فائدہ ہوتا ہے نا، فصلوں کا فائدہ ہوتا ہے، مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس طرح موافق بارش برس سے تو تیز سیلاب آ جائیں وہ تو نقصان کرتی ہے وہ بارش، لیکن موافق بارش ہے تو کس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن فرمایا ایک حد قائم کرو تو اس کی وجہ سے جو برکتیں آتی ہیں وہ اس سے زیادہ ہے، اوپر سے کوئی برکتیں نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سمجھ آنے کے لیے۔ اچھا، اگلا باب قطع السرقہ۔ سرقہ را کی شکست بھی ہے، سرقہ را پر فتحہ بھی ہے، دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو
تو سرقہ کسی کا مال چوری کرنا اٹھانا، شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی کوئی عاقل اور بالغ شخص کسی کا محفوظ مال اٹھائے تو یہ سرقہ ہے یا سرقہ ہے۔ محفوظ مال سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب سرقہ جو ہے کہ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر ہے کہ نہیں، تو ایک تو اس حوالے سے اختلاف ہے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں ائمہ کہ نصاب مقرر ہے، جبکہ حسن بصری رحمہ ظواہر اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ حد سرقہ کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، کسی نے کسی کا مال چرایا تو اس پر حد سرقہ لاگو ہوگی۔ سمجھ آ رہا؟ وہ استدلال کرتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی سارق پر جو ایک انڈا چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، جبکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نصاب کیا ہے؟ مقرر ہے۔ پھر نصاب کیا ہے؟ اس حوالے سے جمہور حضرات کا آپس میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ربع دینار، مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں 3 دراہم، لیکن وہ تقریباً ایک ہی بات ہے۔ ربع دینار 3 دراہم کا، ان کے یہاں 3 دراہم کا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے خلاصہ یہ کہ جمہور حضرات مالکیہ، شوافی اور حنابلہ ایک طرف، ان کے ہاں یہ ہے کہ ربع دینار اگر اس سے کم ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کم سے کم ربع دینار جو ہے نا یہ ہو۔ اور یہ استدلال کرتے ہیں پہلی روایت سے کہ آپ سے قال عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا سارق کا مگر ربع دینار کے ساتھ یا اس سے زائد کے ساتھ۔ اور اگلی روایت میں بھی ہے کہ قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید السارق فی مجن ثمنہ 3 دراہم، ایک مجن کہتے ہیں ڈھال، اس کی قیمت جس کی قیمت 3 درہم کے ہاتھ کاٹا تھا، یہ کم سے کم یہ ہے، اس سے کم میں نے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ کم سے کم 10 دراہم ہونا چاہیے، اگر 10 دراہم سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، 10 دراہم یا اس سے زائد مال کسی کا چرایا ہے تو اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ احناف استدلال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قطع الا فی 10 دراہم، کہ نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا مگر 10 دراہم میں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان کا قول لا قطع الا فی دینار او 10 دراہم، کہ نہیں قطع ید مگر دینار میں یا 10 دینار، تو دینار ہمارے ہیں 10 دراہم کے برابر ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب جمہور حضرات نے جن روایات سے استدلال کیا ہے ربع دینار یا 3 دراہم، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو احناف حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا اصل میں جو قطعیت کا نصاب ہے نا وہ ثمن مجن ہے،
ढाल की कीमत, ठीक। और ये कीमत बदलती रही है। किसी ज़माने में रुबु दीनार या 3 दराहिम वगैरह ज़ालिक, लेकिन आखिर में तो उसकी कीमत 10 दराहिम हो गई थी और फिर इस पर इत्तेफाक किया गया। तो असल में रुबु दीनार या सलासत दराहिम में तो वाज़ेह तौर पर तस्रीह है थमन में जन्नत, डाल की कीमत ना इसमें तस्रीह है, तो वो असल डाल की कीमत है और ज़माने में इतनी थी, लेकिन बाद में 10 दराहिम हो गई और इस पर इत्तेफाक हो गया, लिहाजा अब 10 दराहिम जो है ना वो क्या है, सरीक़ा का निसाब है। देख लीजिए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं हाथ काटा जाएगा सारिक़ का मगर रुब दीनार के साथ या उससे ज़्यादा के साथ। समझ आ गई। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारिक़ का हाथ काटा था मिजन ढाल जिसकी कीमत 3 दराहिम थी। इसमें वाज़ेह तौर पर इसकी तस्रीह मौजूद है। अगली रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने लानत की है सारिक़ पर, अंडा चुराता है और उसका हाथ काटा जाता है, और रस्सी चुराता है और उसका हाथ काटा जाता है। इस पर किसने अमल किया है, किसकी मुस्तदल है, किन की है? हसन बसरी और ज़वाहिर की और ख़वारिज की। उनके यहाँ जो है ना वो सरीक़ा के लिए कोई निसाब मुक़र्रर नहीं है, जो है वो मुतलक बस कोई भी चीज़, यहाँ पर रस्सी, अब रस्सी की कोई कीमत नहीं है, अगर कोई वो उठाता है तो उस सूरत में भी उसका हाथ जो है वो काटा जाता है। समझ आ गई कि नहीं? अमा अलैना इल्लल बलाग।